نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ خوشگوار ازدواجی زندگی چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن اس پر چلنے کے لیے برداشت، درگزر اور مستقبل بینی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کے ہمراہ ازدواجی زندگی کے سفر پر چلیں گے تو نہ صرف سفر خوشگوار خوش خرم گزرے گا، بلکہ منزل پر پہنچ کر تھکن کی بجائے طمانینت کا احساس ہوگا۔ ازدواجی امور کے ماہرین کے مطابق مثالی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والوں کے 20 سنہری اصول اور کئی راز ہیں۔ ان میں سے چند بیان کرتا ہوں۔ پہلا اصول، اچھے اور برے وقت کے ساتھی بنیے۔ کسی تعلق کی مضبوطی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ اچھے اور برے وقتوں میں دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ اگر آج ایک جوڑا تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے تو عین ممکن ہے کل ان کے ہاں خوشحالی کا دورہ ہو۔ غربت کے زمانے میں اگر بیوی شکوے شکایتیں اور بے جا فرمائشیں کرنے کی بجائے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، اسے مایوسی کے گرداب سے نکال کر عزم اور حوصلے کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن رکھتی ہے، تو یقیناً شوہر کے دل میں بھی اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ مشکل وقت ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے سبب آسانی سے کٹ جائے گا۔ بالآخر محنت رنگ لائے گی، حالات بدلیں گے اور اپنے ساتھ خوشیاں لائیں گے۔ چنانچہ مثالی جوڑے خوب جانتے ہیں، اچھے اور برے وقت میں باہمی محبت قائم رکھنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ لہذا جو لوگ یہ ذمہ داری خوش دلی سے نبھاتے ہیں، اس کا ثمر ان کو ملتا ضرور ہے۔ دوسرا اصول، غلط نظریے کی اصلاح کیجیے۔ خوش باش جوڑے دیگر احساسات کو کبھی بھی اپنی محبت پر غالب نہیں آنے دیتے۔ اس کے نتیجے میں وہ ازدواجی زندگی میں آنے والے بحرانوں کا زیادہ جرأت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ جب کبھی آپ کی ازدواجی زندگی میں تلاطم برپا ہو تو طوفانی لہروں پر سوار ہونے کی بجائے چند لمحوں کے لیے رک جائیے اور یاد کریں شادی کی شروع کے دنوں میں اپنے جیون ساتھی کے بارے میں آپ کے کیا کیا احساسات تھے۔ تیسرا اصول، خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کریں۔ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں۔ اگر اس میں ایک خامی ہے تو کوئی نہ کوئی خوبی بھی ضرور ہوگی۔ غصے اور لڑائی جھگڑے کے وقت اگر ہم ایک دوسرے کو خامیاں گنوانے کی بجائے خوبیوں کی فہرست بنانا شروع کر دیں تو ایک دم سکون ہو جائے گا۔ خوشگوار ازدواجی زندگی صرف ان جوڑوں کو نصیب ہوتی ہے جو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کا عمل اپنے رویوں کی اصلاح کے ذریعے لاشعوری طور پر ہونا چاہیے۔ زبردستی کوئی اصلاح نہیں ٹھونسنی چاہیے۔ چوتھا اصول، دل کی بات زبان پر لائیں۔ پیار کے خوابوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارا جیون ساتھی خود ہمارے دل کی باتوں کو سمجھے۔ جب ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو احساس ہوتا ہے ہمارے ساتھ فریب کیا گیا ہے۔ یہ انداز فکر نامناسب ہے، اس لیے دل کی بات زبان پر لائیں۔ اگر آپ اسے دل میں رکھیں گے تو مسائل بڑھتے چلے جائیں گے اور خوشیاں آپ سے کہیں دور چلی جائیں گی۔ پانچواں اصول، جیون ساتھی سے بددیانتی نہ کریں۔ جب ہم بددیانتی سے کام لیں گے، اپنے ساتھی سے دغا کریں گے تو ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں۔ ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، گناہ کا احساس ہم پر چھایا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں خود سے گھن آنے لگتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے ہی محبت نہ کریں تو دوسروں سے کیا خاک ہوگی۔ لہذا خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے اپنے جیون ساتھی سے ہر قسم بددیانتی سے بچیں، اعتماد کی فضا کو کبھی خراب نہ ہونے دیں۔ چھٹا اصول، خود غرضی سے بچیں۔ بالغ محبت لینے اور دینے میں توازن رکھتی ہے۔ بے ساختہ خلوص محبت کا راز ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم اپنی ضرورتیں روک کر اپنے ساتھی کی ضرورتیں پوری کریں۔ ہر حال میں اس اصول پر عمل کرنا ضروری نہیں، مگر عمومی رویہ یہی ہونا چاہیے۔ اس لیے جب ہم دوسرے فرد سے کچھ لینے کی بجائے اس کو کچھ دینے پر تیار رہتے ہیں تو ہمیں محبت کا اور بھی زیادہ احساس ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کا دامن بھرنے پر آمادہ رہتا ہے۔ دینے کا عمل بے صبر نہیں، تاہم اس معاملے میں ایک احتیاط ضروری ہے۔ کسی کو اس ارادے سے کچھ نہ دیں کہ وہ بھی بدلے میں آپ کو کچھ دے گا۔
7واں اصول، غیر متوقع خوشیوں کا اہتمام کریں۔ مثال کے طور پر شوہر گھر لوٹتے ہوئے راستے سے پھول یا اپنی اہلیہ کی من پسند کھانے کی کوئی چیز خرید لیتا ہے، یا بیوی تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کر اچانک اپنے شوہر کو اس کی پسند کی کوئی چیز تحفے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ تحفہ وصول کرتے ہوئے میاں بیوی کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی چمک سے زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب ازدواجی زندگی سے اس قسم کی بظاہر چھوٹی موٹی باتیں ختم ہو جائیں تو جان لیجئے شادی بے لطف اور بے جان ہوتی جا رہی ہے۔ 8واں اصول، ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ مرد گھر سے باہر سارا دن فکر معاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ سفید پوش گھرانوں میں شوہر عموماً روزی روٹی کے چکر میں شام کو تھک کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی بات پر بدمزگی ہو جائے تو بیوی کو چاہیے کہ تھوڑا صبر کرے اور برداشت کر لے اور فوری طور پر اپنے شوہر کو پرسکون ماحول فراہم کر کے اس سے اپنی نیند پوری کرنے دے، کیونکہ جیسے ہی وہ تر و تازہ ہوگا اس کی خوش مزاجی واپس لوٹ آئے گی۔ اس طرح بسا اوقات گھر میں مہمان آ جاتے ہیں، بیوی کو مسلسل کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ تھک کر ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسے میں شوہر کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس پر مزید کسی اضافی کام کا بوجھ مت ڈالے، پہلے اسے آرام کرنے دے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو سکے۔ بہتر صورت تو یہ ہے کہ کام سمیٹنے میں اس کا ساتھ دے، ہاتھ بیٹھائے۔ اس طرح جب میاں بیوی ایک دوسرے کی لازمی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں تو ناخوشگواری کے واقعات بہت کم رونما ہوتے ہیں۔ 9واں اصول، مشترکہ دلچسپیاں تلاش کریں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان مشترکہ دلچسپیاں موجود رہیں۔ مشترکہ دلچسپیاں موجود ہوں تو میاں بیوی فرصت کے اوقات سے اکٹھے لطف اٹھا سکتے ہیں اور آپس میں باتیں کرنے کے لیے باقاعدگی سے وقت نکالیں، گپ شپ لڑائیں، ایک دوسرے کو چھیڑیں، جملے کسیں، لطیفے سنائیں، بچوں جیسی حرکتیں کریں اور ہنستے ایک دوسرے کے لیے خوشباشی کے مواقع فراہم کریں۔ 10واں اصول، زندہ دل بنیں۔ میری پیاری بڑھیا شکر کی پڑیا، خوشگوار زندگی کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک نوجوان جوڑے کی زندگی بہت روکھی پھیکی ہو سکتی ہے، اس کے برعکس بوڑھے میاں بیوی بہت زندہ دل ہو سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ دو افراد خواہ بوڑھے ہوں یا جوان، ان کی رفاقت خوشیوں کا وسیلہ بننی چاہیے، نہ کہ اذیت کا سبب۔ خوشباز زندگی بسر کرنے والے بڑھاپے میں بھی اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے اپنے تعلق ناطے کو مضبوط بناتے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک ضعیف العمر بوڑھے کو دیکھا جو اپنی ہی جیسی ناتوان جھریوں بھرے چہرے اور جھکی ہوئی کمر والی بیوی کو پکارتے ہوئے کہہ رہا تھا، میری پیاری بڑھیا شکر کی پڑیا، واہ رے میری گڑیا۔ بڑھیا جواباً کہہ رہی تھی، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو، اور دونوں اس بات پر اپنے پوپلے منہ سے کھلکھلا کر ہنسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون کا انٹرویو لیتے ہوئے صحافی نے پوچھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے پاگل پن کی حد تک پیار کیسے کر سکتا ہے، اور اس بوڑھے سے پوچھا گیا کہ اس 50 سالہ پرسکون زندگی کا راز کیا ہے۔ کیا وہ کھانا بنانے میں بہت ماہر تھیں، یا پھر ان کی خوبصورتی اس کا سبب ہے، یا ڈھیر سارے بچوں کا ہونا اس کی وجہ ہے، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، پرسکون شادی شدہ زندگی کا دار و مدار اللہ کی توفیق کے بعد عورت کے ہاتھ میں ہے۔ عورت چاہے تو اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے اور وہ چاہے تو اس کے برعکس یعنی جہنم بھی بنا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مال کا نام مت لیجئے، بہت ساری مالدار عورتیں جن کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے، شوہر ان سے بھاگا بھاگا رہتا ہے۔ خوشحال شادی شدہ زندگی کا سبب اولاد بھی نہیں ہے۔ بہت ساری عورتیں ہیں جن کے 10 بچے ہیں، پھر بھی وہ شوہر کی محبت سے محروم ہیں، بلکہ طلاق تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ بہت ساری خواتین کھانا پکانے میں ماہر ہوتی ہیں، دن بھر کھانا بناتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں شوہر کی بدسلوکی اور شکایت رہتی ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون صحافی کو بہت حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا، پھر آخر اس خوشحال زندگی کا راز کیا ہے؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، جب میرا شوہر انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو میں خاموشی کا سہارا لے لیتی ہوں، لیکن اس خاموشی میں بھی احترام شامل ہوتا ہے۔ میں افسوس کے ساتھ سر جھکا لیتی ہوں۔ ایسے موقع پر بعض خواتین خاموش تو ہو جاتی ہیں، لیکن اس میں تمسخر کا عنصر شامل ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سمجھدار آدمی اسے فوراً بھانپ لیتا ہے۔ نامہ نگار خاتون نے پوچھا، ایسے موقع پر آپ کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں، ایسے کرنے سے شوہر کو یہ لگے گا کہ آپ اس سے بھاگ رہی ہیں، اسے سننا بھی نہیں چاہتی۔ ایسے موقع پر خاموش رہنا چاہیے اور جب تک وہ پرسکون نہ ہو جائے اس کی کسی بات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ جب شوہر کسی حد تک پرسکون ہو جاتا ہے تو میں کہتی ہوں، پوری ہو گئی آپ کی بات، پھر میں کمرے سے چلی جاتی ہوں، کیونکہ شوہر بول بول کر تھک چکا ہوتا ہے اور چیخنے چلانے کے بعد اب اسے تھوڑے آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کمرے سے نکل جاتی ہوں اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں۔ خاتون صحافی نے پوچھا، اس کے بعد آپ کیا کرتی ہیں؟ کیا آپ بول چال بند کرنے کا اسلوب اپناتی ہیں؟ ایک آدھ ہفتے بات چیت نہیں کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون نے جواب دیا، نہیں،
اس بری عادت سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ دو دھاری ہتھیار ہے۔ جب آپ ایک ہفتے تک شوہر سے بات چیت نہیں کریں گی، ایسے وقت میں جب کہ اسے آپ کے ساتھ مصالحت کی ضرورت ہے، تو وہ اس کیفیت کا عادی ہو جائے گا اور پھر یہ چیز بڑھتے بڑھتے خطرناک قسم کی نفرت کی شکل اختیار کر لے گی۔ صحافی نے پوچھا، پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، میں 2-3 گھنٹے بعد شوہر کے پاس ایک گلاس جوس یا ایک کپ کافی لے کر جاتی ہوں اور محبت بھرے انداز میں کہتی ہوں، پی لیجئے۔ حقیقت میں شوہر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر میں اس سے نارمل انداز میں بات کرنے لگتی ہوں۔ وہ پوچھتا ہے، کیا میں اس سے ناراض ہوں؟ میں کہتی ہوں نہیں۔ اس کے بعد وہ اپنی سخت کلامی پر معذرت ظاہر کرتا ہے اور خوبصورت قسم کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ انٹرویو لینے والی خاتون نے پوچھا، اور آپ اس کی یہ باتیں مان لیتی ہیں؟ بوڑھی خاتون بولی، بالکل، میں کوئی اناڑی تھوڑی ہوں، مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر جب غصے میں ہو تو میں اس کی ہر بات کا یقین کر لوں، اور جب وہ پرسکون ہو تو اس کی کوئی بات نہ مانوں؟ خاتون صحافی نے پوچھا، اور آپ کی عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ؟ بوڑھی خاتون بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میری عزت نفس اسی وقت ہے جب میرا شوہر مجھ سے راضی ہو اور ہماری شادی شدہ زندگی پرسکون ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے درمیان عزت نفس نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جب مرد عورت ایک دوسرے کے لباس ہیں تو پھر کیسی عزت نفس؟